آج ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دولت کو، شہرت کو، عزت کو، پیسے کو، دنیا کی ہر چیز سمجھ لیا ہے. آپ میں سے بھی اکثر لوگ کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس کیا ہے؟ روکھڑا، پیسہ زیادہ ہے، اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں نا. تو بھائی یہ قبرستانوں میں جا کے دیکھ لو، تھوڑی 10 15 20 سال کے بعد مجھے یہ بتاؤ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بچیاں بیان سن رہی ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سال کے بعد کوئی ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ؟ کوئی ایک ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں 100 سال کے بعد بیٹھا ہوا ہوں گا؟ میرا یہ خیال ہے ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ لیٹے ہوئے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ ہم کہاں ہوں گے؟ لیٹے ہوئے ہوں گے. اور لیٹے ہوئے بھی بستر پہ نہیں، مٹی کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے. تو کہاں گئی وہ دولت؟ کہاں گئی وہ عزت؟ کہاں گئی وہ شہرت؟ اس ترقی کے بعد بھی آپ نے جانا کہاں ہے؟ مٹی کے نیچے. آج ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے بھی ریکارڈ بھی کروایا ہے، کہ معذور بچہ ہے عورت کے پیٹ میں. ڈاکٹروں نے کہا بچہ کیا ہے؟ معذور ہے. پیدا ہوگا، زندگی بھر معذوری میں گزارے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا، ساری زندگی اس کی آپ کو خدمت کرنی پڑے گی. اب خاتون نے کہا بھائی ایسا بچہ ہم ضائع کرا سکتے ہیں جو بیچارہ خود بوجھ بنے گا معاشرے پر؟ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ جب 4 مہینے کا حمل ٹھہر جائے، بچے میں جان پڑ گئی ہے، روح پڑ گئی ہے، اگر بتاؤ ایک بچہ معذور پیدا ہوا تو کیا آپ اس کو قتل کر سکتے ہو کہ معذور ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی نابینا ہے، کسی کام کا نہیں ہے. آج تو کتنے سارے بچے کسی کام کے نہیں ہوتے، ماں باپ کہہ رہے ہوتے نا تو پیدا کیوں ہوا؟ کسی کام کا نہیں ہے. تو کیا مطلب کسی کام کا نہیں ہے تو مار دیں اس کو؟ انگریزوں میں نا ہمارے رشتے دار گئے امریکہ، انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ. اس کا نام کیا ہے؟ موت کا ڈاکٹر. اس کا کام ہے بندے مارنا. حالانکہ ڈاکٹروں کا کام ویسے کیا ہوتا ہے؟ بچانا. لیکن اس ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ بندے مارنا. کیوں مارنا بھائی؟ جو بھی ایسا مریض ہوتا ہے نا جس کو کینسر ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بھائی تو 6 مہینے میں ویسے ہی مر جائے گا، اور وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، کوئی معذور ہے، زندگی سے بیزار آ گیا ہے، کوئی اب زندگی کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ پیشنٹ اس ڈاکٹر سے کہتا ہے بھائی تو مجھے ایسا سلا انجیکشن لگا کہ پولیس بھی مجھے نہ اٹھا سکے، میں ایسا سوں. سمجھ رہے ہو؟ بھائی پولیس ہر ایک کو اٹھا لیتی ہے کہ نہیں اٹھا لیتی؟ میرے سے جب کوئی پولیس والا ملنے آتا ہے نا، کوئی پولیس کا آفیسر مفتی صاحب سے ملنا ہے تو میں فوراً ہاں کر دیتا ہوں. ایک دن ایک صاحب نے پوچھا پولیس کا کوئی آفیسر بولتا ہے کہ ملنے آ رہا ہوں، آپ فوراً ہاں. میں نے کہا بھائی تمیز سے مل لیتے ہیں عزت کے ساتھ، نہیں تو موبائل آئے گی اٹھا کے لے جائے گی. پولیس کو کون منع کر سکتا ہے بھائی؟ تو عزت اسی میں ہے کہ جی سر تشریف لائیے، چائے پیئے اور عزت کے ساتھ مل لینا انسان تو زیادہ اچھا ہے میرا خیال. تو پولیس سوتے ہوئے کو اٹھا سکتی ہے کہ نہیں اٹھا سکتی؟ جو بھی سو رہا ہے نہ اٹھے نا، پولیس کو بلائیں فوراً اٹھ جائے گا. لیکن ایک نیند ایسی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں جس کو موت کہا جاتا ہے، وہ ایسی نیند ہے کہ پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. ایک دن میرے بھائی ہم سب ایسا سوئیں گے کہ آپ کے ابا پولیس بھی بلائیں گے نا کہ اس کو آ کے اٹھا، پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکے گی. تو وہ ڈاکٹر ڈیتھ کیا کرتا ہے کہ جو لوگ ٹینشن میں ہیں، جن کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، ایک ٹیکہ لگاتے ہیں، اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرا ٹیکہ لگاتے ہیں، وہ اس کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے. اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں اٹھا سکتی. کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں. کیا اسلام میں جائز ہے یہ؟ بولو جلدی سے شاباش. کیوں جائز نہیں بھائی؟ جب اس کی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا، ارے بھائی وہ تکلیف میں ہے، ٹینشن میں ہے، مصیبت میں ہے، نہ وہ کما سکتا ہے، نہ خود وہ واش روم جا سکتا ہے، پیمپر لگے ہوئے ہیں اس کے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، ایک ٹینشن. تو انگریز کہتا ہے، کافر کہتا ہے بھائی اس کی زندگی سے اب اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ لذت ہی حاصل نہیں ہو رہی، عذاب میں ہے، تکلیف میں، پین کلر لگا لگا کے اس کو کب تک چلائیں گے؟ تم مار دو اس کو، کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟
بظاہر بڑی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس دلیل کا؟ کوئی جواب نہیں. بھائی زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس جواب ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی ہمیں اللہ نے اس زندگی میں پیدا کیا اس زندگی کے لیے نہیں بلکہ آگے کی زندگی کے لیے. یہاں کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. تو اگر کوئی بیمار ہے, تکلیف میں ہے, اس کو اجازت نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو بولے میرا ٹیکا لگا کے مجھے سلا دو. نا 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 نا, اس کی آزمائش ہے, صبر کرے اس پہ. کیونکہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں میزان کے ترازو میں, اعمال نامے میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھرتا رہے گا. ابھی بات کافر کی کھوپڑی میں نہیں آتی کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا. تبھی ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے. آپ کتنی بھی تکلیف میں ہو بھائی اس پہ صبر کرو. یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہ امتحان گاہ ہے. کسی کو اللہ خوشیاں دے کے آزماتا ہے, کسی کو اللہ ٹینشنیں دے کے آزماتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو جو خوشیوں میں اور بڑی لینڈ کروزر میں اور بڑے ٹھاٹھے مارتی ہوئی گاڑیوں میں اور بڑے مزے کی زندگی میں ہے, کیا وہ کامیاب ہے؟ کیا اگر وہ کامیاب ہے تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین آدمی پھر قارون تھا, جس کا قرآن نے بہت برے الفاظ میں ذکر کیا ہے. متکبر تھا. اگر دولت کامیابی ہے, خوشیاں کامیابی ہیں, تو فرعون کامیاب تھا. بغیر الیکشن کے کتنے سال مصر پہ حکومت کی اور کتنی پاورفل حکومت کی اس نے. اور اگر میرے بھائی پیسہ کامیابی ہے تو قارون سے زیادہ کامیاب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا. قارون کے بارے میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. خزانے نہیں, خزانوں کی چابیاں. اتنے خزانے تھے اس کے پاس. تو اگر کوئی تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے, ٹینشنوں میں ہے, تو اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کا زندہ رہنے کا کیا فائدہ. اس کا زندہ رہنے کا بہت فائدہ ہے. یہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی. اسی یہ سمجھتا ہے, دنیا کے جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا اس دنیا کے لیے ہوئے ہیں. یہاں کی خوشی حقیقی خوشی, یہاں کا غم حقیقی غم. جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ہم یہاں کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اگر ہم یہاں کے لیے پیدا ہوئے ہوتے تو 100 سال کے بعد ہم سب لیٹتے کیوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ 100 سال کے بعد ہم سب کیا ہوں گے؟ دوبارہ یہ مضمون تازہ کر لو. کیا ہوں گے ہم سب؟ ہاں, لیٹے ہوئے ہوں گے اور پولیس سے بھی نہیں اٹھیں گے. یہ بھی یاد کر لو. اور 100 سال تو میں نے احتیاطاً کہہ دیا, ورنہ اگلے سال اس تاریخ کو ہو سکتا ہے اس مجمع میں سے 20-30 آدمی مارکیٹ سے کیا ہو چکے ہوں؟ شارٹ ہو چکے ہوں. اگلے سال میں 20-30 اور شارٹ ہو چکے ہوں گے. اس سے اگلے 10 سال, ایک سال میں اور شارٹ ہو چکے ہوں گے. تو 8-10 سال میں بہت سا بندہ اس مجمع میں جو بھی بیٹھا ہوا ہے نا, 8-10 سال میں مارکیٹ سے شارٹ. 20-30-40 سال میں میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں بچے, چھوٹے چھوٹے بچے شاید بچے ہوئے. باقی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا عاقل بالغ, جن کی شادیوں کی عمریں ہو چکی ہیں, وہ سارے مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ شارٹ ہوں. اتنی سی تھوڑی سی زندگی ہے یار, 2 ٹکے کی اوقات ہے زندگی کی. بولو نا کیا ہو گیا؟ 2 ٹکے کی اوقات نہیں رہی یار. اس پہ اتنا فخر کرنا, میں گاڑی, میری صحت, اور میں اتنا مالدار, اور میری اتنی شہرت, اور میں اتنا کامیاب, فضول باتیں ہیں بھائی. یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنا یہ عقیدہ درست کرو کہ ہم دیکھو اس دنیا میں جب ہم مسافر خانے میں ہوتے ہیں نا, سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو بھی ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمارا سفر اچھا گزرے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو اگر جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو آپ ٹرین میں جانا پسند؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ اچھا, میں نے کہا کہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہوگا. کراچی ہے نا, کچھ بھی شارٹ ہو سکتا ہے. تو آپ جب ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہو, خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ اچھی سیٹ ملے. جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو ٹرین میں نہیں جاؤ گے, ٹرین کا مل رہا ہے تو بس میں نہیں جاؤ گے, بس کا مل رہا ہے تو پیدل نہیں جاؤ گے. کوشش تو یہ ہوتی ہے اچھے سے اچھا سفر ہو جائے انسان کا, لیکن اس کو انسان مقصود نہیں بناتا.
تو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا مسافر خانہ بنا کے بھیجا. یہ دنیا سفر ہے بھائی, اس میں کوئی ڈیفنس میں رہے گا, کوئی اورنگی ٹاؤن میں رہے گا, کوئی ناظم آباد میں رہے گا, کوئی بیریا ٹاؤن میں رہے گا, کوئی ٹھیلا چلا کے گزارا کرے گا, کوئی جناب بڑے بڑے دفتروں میں بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے گزارا کرے گا. لیکن اللہ میاں نے ایک بات بتا دی کہ ٹماٹر والا کبھی کسی لینڈ کروزر والے کو اور بڑے بزنس مین کو دیکھ کے احساس کمتری میں نہ جائے, کیونکہ 50-60 سال کے بعد پولیس اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی اور 50-60 سال کے بعد ٹماٹر والے کو بھی پولیس نہیں اٹھا, دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ٹماٹر بیچتا تھا, یہ رکشہ چلاتا تھا, یہ چوکیدار تھا, یا یہ 20ویں گریڈ کا آفیسر تھا. اندر جا کے پتہ چلتا ہے. بہت پرانی بات ہے, میں ایک دفعہ کہیں گلشن میں مجھے رینٹ پہ گھر چاہیے تھا, گلشن اقبال میں. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں کا اس وقت کوئی چھوٹا سا کوئی قبرستان بنایا ہوگا, بڑا وی آئی پی قسم کا قبرستان ہے, یہ بھی سہولت ہے. میں نے کہا میرے بھائی قبرستان اوپر سے وی آئی پی ہوتا ہے, اندر سے کیا ہوتے ہیں, سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اندر جتنے کیڑے میرے بھائی 22ویں گریڈ کے آفیسر کی لاش پہ ہوتے ہیں نا, ایک آدمی جو 2 کروڑ روپے مہینے کما رہا ہے, جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے ٹماٹر والے کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تھوڑے دنوں میں حساب کتاب کیا ہونے والا ہے برابر. تو پھر اس دنیا کی ٹینشن لینا, میں غریب کیوں ہوں, وہ مالدار کیوں ہیں, اور اس کی سیٹنگ وہاں چل رہی ہے, میری کیوں نہیں چل رہی. یہ بھی یہ لڑکوں کے آج کل بڑے مسائل ہیں. سیٹنگ کسی کی چلتی ہے, شادی کسی اور کی ہوتی ہے. یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے. میں اکثر شعر سناتا ہوں نا, دل کے ارماں آنسو میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کی اتنی شادیاں ہیں ماشاءاللہ, تو کہیں انکار بھی ہوا آپ کا؟ میں نے کہا 20 جگہ انکار ہوا ہے بھائی, 20 جگہ. اور انکار پہ اتنا غم نہیں ہوتا انسان کو, غم اس پہ ہوتا ہے آپ جہاں چاہ رہے تھے وہاں انکار کر دیا, پہلا دھچکا. پھر آپ کو خبر ملتی ہے اس کی کہیں اور شادی ہو گئی, دوسرا دھچکا. جہاں چاہتے تھے وہاں نہیں ہوئی, کھمبے سے لے جا کے لٹک جاتا ہے. آپ جاؤ عباسی شہید ہاسپٹل میں اور جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں نا, ان کے ایمرجنسی میں جو خودکشی کے کیس آ رہے ہیں نا, 99.999 بے روزگاری نہیں ہے اس میں, 99.999 یہ ہے کہ ان کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, ماموں. بچے ماموں کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ خودکشی ہوتی ہے. اس پہ بھی سوچو بھائی, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے. مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے دفع ہو یہاں سے یار, ایسی کی تیسی. جس کے حسن پہ آپ مر رہے ہو, کیا وہ ہمیشہ حسینہ رہے گی؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, تو مجھے بیان میں بیٹھ کے وہ شعر یاد آتا ہے کہ میں شعر یاد کر لوں. اب کیونکہ ہمیشہ ادھورا شعر سناتا ہوں, پورا آتا نہیں مجھے. پھر میں سوچتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو وہ پورا شعر دیکھوں گا ہے کیا, تاکہ صحیح شعر پڑھوں. اس کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کہ پتہ نہیں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے کہ ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. جس محبوبہ پہ آپ مرتے تھے, صبح شام اس کے نام کی تسبیح جپتے تھے, اور میں میری ابا میری شادی یہاں ہوگی تو میں کروں گا, ورنہ میں مر جاؤں گا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, یہ انگلش میں یاد کیا ہوا ہے لڑکوں نے. ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. ایسے ایسے ڈائلاگ چلا کرتے تھے. تو بھائی تھوڑے دنوں کے بعد اس کا حسن کیا ہونے والا ہے, ختم. ٹھیک ہے انسان کو محبت ہوتی ہے, دل مائل ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, لیکن اس کو ایک حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو. کہیں محبت ہو گئی, عشق ہو گیا, پیغام بھیج دو بھائی, شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی دفعہ, ایسی کی تیسی. یار مسافر خانہ ہے, تھوڑے دنوں میں کہاں جائے گی وہ, قبر میں جائے گی. لیلا مجنو کے عشق کے معاشقے بڑے مشہور ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اب دونوں کہاں پڑے ہوئے ہوں گے, کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے. اب مجنو کو لے جاؤ, بولو لیلا کی قبر دیکھ, اندر کھول کے دیکھ, اتنی سڑاند آ رہی ہوگی نا اس میں, کہے گا بھائی میری کسی سے بھی شادی کرا دو, لیلا پہ میں کبھی عاشق نہیں بنوں گا. ادھر روح جسم سے نکلی 2-3 دنوں میں باڈی کا ایسا حشر ہوتا ہے, اللہ بتاتے ہیں کہ یہ تھا وہ جس پہ تو پاگلوں کی طرح عاشق ہوا تھا. یہ نوجوانوں میں آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا, عشق معاشقے, زندگیاں برباد کر رہے ہیں اس کے پیچھے. ایک بزرگ تھے, ان کا ایک مرید تھا, وہ کسی باندی پہ عاشق ہو گیا, بزرگ کی باندی پہ, اپنے پیر و مرشد کی باندی پہ کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں, عاشق, لٹو ہو گیا. ان پیر صاحب کو پتا چلا کہ باندی میری ہے, لٹو کون ہو رہا ہے.
باندی میری ہے, لٹو یہ ہو رہا ہے. انہوں نے اس کا علاج کیا. وہ مرید کہتا ہے بھائی میں دل میرا تو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ان بزرگ نے اپنی باندی کو کھلایا جمال گوٹا. سمجھ رہے ہو کیا کھلایا؟ اور جو اس کا جلاب تھا نا, جب باندی کو موشن لگے, وہ ایک بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا ایک دفعہ گند میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا لیکن یہ انسان کا بچہ بن جائے گا. وہ سارا جو گند تھا نا وہ بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دی. تھوڑے دنوں میں بالٹی گند سے بھر گئی اور باندی کی بیچاری کا سارا حسن و جمال کی ایسی کی تیسی ہو, وہ سوکھ کے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ, دیکھنے کو دل نہ کرے. تو پھر مرید کو وہ کے سامنے وہ باندی لے کر آئے کہ تو اس پہ عاشق ہے. اس نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ, میں نہیں اس سے شادی کروں گا. نا 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 نا. انہوں نے کیا کیا, وہ سارا گند جو تھا نا پخانے سے بھرا ہوا, وہ بالٹی لا کے اس مرید کے سامنے رکھی. بولا جب یہ اس کے اندر تھا یہ سب کچھ تو اس پہ عاشق تھا, جب اس کے اندر سے یہ نکل گیا تیرا عشق ختم. اس کا مطلب تو اس پہ عاشق تھا. یہ گند جب اس کے اندر تھا, حالانکہ گند نکلنے سے تو عشق بڑھنا چاہیے نا. اس نے کہا جب یہ گند اس کے اندر تھا تو اس پہ تو لٹو تھا, اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا تھا. یہ گند اس کے اندر سے نکلا ہے اور تیرا عشق کیا ہو گیا, ختم. اس کا مطلب تو لٹو کس پہ تھا, اس گند پہ تھا. تو مرید انسان کا بچہ تھا, اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی کہ بھائی حلال کی طرف جاؤ, حرام کی طرف مت جاؤ. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے. دنیا کی ہر چیز کیا ہے, فنا ہونے والی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, قرآن کہتا ہے جب ستارہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے. فلما افلا, ستارے صبح کے وقت غائب ہو جاتے ہیں, جب غائب ہو گیا قال لا احب الافلین, فرمایا میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. خدا وہ ہوتا ہے, محبوب ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے, یہ تو ہمیشہ ہے ہی نہیں میرے ساتھ. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی, جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا نا, 14ویں کے چاند کو, انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا, چاند بھی ہمیشہ نہیں رہتا, صبح کے وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے. جب چاند غائب ہوا آپ نے فرمایا کہ میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر جب سورج نکلا, فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی هذا اکبر. فلما افلت قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یا اس کو مری بھی نہیں, لکوا ہو گیا. جس پہ آج آپ مر رہے ہو نا صبح شام, آج عشق معاشقہ بہت ہو گیا لڑکوں میں, لکوا ہو جائے تھوڑا سا. ایک دفعہ ایک صاحب کا فون آیا نا, نوجوان کا, پرانا قصہ ہے, بعد میں بڑا غصہ ہوا. صاحب آپ نے میرا بیان کر دیا. میں نے کہا تیرا نام لے کے تھوڑی بتایا میں نے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں عاشق ہو گیا ہوں, میں پاگل ہو گیا ہوں, مجھے بہت محبت ہے, مجھے کسی طرح وہ لڑکی دلا دو. میں نے کہا بھائی اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ان کے بچے ہم کو ماموں بولو, اگر ہمارے بس میں لڑکیاں دلانا ہوتا کسی کے بچے ہم کو ماموں بولتے نہیں بولتے نا. میں نے کہا ہمارے بس میں تھوڑی ہے, ٹرائی مارو بھائی, ابا کو پیغام بھیجو, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور شادی کرو. کہہ رہے نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں نہیں رہ سکتا. پھر آخر میں کہنے لگا مجھے اس سے پاکیزہ محبت ہے. جب یہ بات بولی نا پھر میرا میٹر گھوما, جھوٹ کیوں بول رہے تھے, ابھی تک تو بات تھی جو تیرے دل کی حالت تھی تو نے بتا دی, پاکیزہ محبت. میں نے کہا تجھے اپنی ماں سے کیوں ایسی محبت نہیں ہے بھائی, تجھے اپنے باپ سے کیوں نہیں ہے. اس نے فون نمبر بند کر دیا, بلاک کر دیا, تو ڈپریشن میں جا رہا ہے. تیری ماں اگر نمبر بند کر دے, تیری ماں بات چیت چھوڑ دے, ایسی ڈپریشن ہوتی ہے تجھے؟ جس نے ساری زندگی تجھے گود میں پالا, تیرے لیے سردی گرمی برداشت کی, تکلیف سے تجھے پیٹ میں رکھا, تکلیف سے جنا, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے تجھے کھلاتی رہی ہے, وہ ناراض ہو جاتی ہے, یہ ڈپریشن ہوتی ہے تجھے؟ جس سے محبت ہونی چاہیے پاکیزہ, وہ ہے ٹھڑک تیرے پہ دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے اور اس کو کیا بول رہا ہے, پاکیزہ محبت. تو میں نے کہا اس کو اگر لکوا ہو جائے ابھی ہے بھائی, اب محبت ہوگی اس سے؟ آپ بتاؤ, آپ کی کوئی بڑی محبوبہ تھی اور both are made for each other جیسے الفاظوں کا تبادلہ ہوتا تھا, آپ تھوڑے سے, آپ کو کوئی فالج کا ہلکا سے اٹیک ہوا, آپ کی جو الائنمنٹ ہے نا تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی. گاڑیوں کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے نا, آپ کی الائنمنٹ کیا ہو گئی, ابے تھوڑا سا بونٹ میں کام نکل آیا, آپ کے تھوڑا سا کام نکلا ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ ڈینٹنگ کا کام, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے. بعض دفعہ تو اتنا کام نکلتا ہے پورا ریپیئرنگ کروانی پڑتی ہے. میرے پاس کچھ عجیب عجیب سے لوگ بھی آتے, تو میں بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں بھائی آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوں گے, کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو. ایسے ایسے دماغ کے لوگ آتے ہیں نا, ان سے میں کہتا ہوں
اب آپ اتنے خراب ہو چکے ہو کہ آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہو. اب آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑ کے نئے سرے سے انسان بنانا پڑے گا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جس پہ آپ مر رہے ہو, دل دے بیٹھے ہو, اس کو تھوڑا سا فالج کا یا لکوے کا اٹیک ہو اور جو چہرے کی الائنمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جائے, آؤٹ ہو جائے, 2 سیکنڈ کے اندر سارا عشق کیا ہو جائے گا, کافور. ہمارا ایک دوست ہے اسکول میں کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا, پاگل ہو گیا, تو اس کے گھر کے باہر چکر لگا رہتا ہے, اس کی گلی سے کبھی ہٹتا نہیں تھا, پٹا بھی ایک دفعہ محلے والوں سے, نہیں جی پاگل. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی, اس کے یہاں کو گھومڑا سا نکل آ جائے کچھ. تو جب اس نے دیکھا نا, گلیوں کے چکر بھی چھوڑ دیے اور وہ جو سارا عشق تھا 2 سیکنڈ میں کیا ہو گیا, کافر. یہ وہ عشق ہے جس کے لیے نوجوان کھمبوں سے چپک کے حرام موت مر رہا ہے اور جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا رہا ہے, اور لڑکیاں بھی اسی طرح پاگل ہو جاتی ہیں. تو میرے بھائی, شاعر نے کہا ہے نا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دنیا کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, اتنا لفٹ کراؤ جتنا یہاں پہ رہنا ہے. جہاں ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو کہیں اور ٹرائی مارو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں وہ جلدی سے اب سورہ لقمان کی تو وہ کروں, یہ تو درمیان میں بیچ میں کچھ باتیں آ گئیں. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی, ہماری زندگی کا جو طرز حیات ہے اس میں اور کافر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کافر کہتا ہے اللہ نے ہمیں اسی دنیا کے لیے پیدا کیا, یہیں ہم انجوائے کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں, اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ کہاں کے لیے پیدا کیا, آخرت کے لیے. یہ مسافر خانہ ہے. اگر کسی کو یہاں سے ٹرین کراچی سے پشاور جا رہی ہے, کسی کو آپ نے سفر میں ٹرین میں بٹھا دیا اور سفر ذرا لمبا ہو گیا, تو کچھ بے وقوف کہنے لگے ہم اسی ٹرین کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا, بھائی یہ ٹرین تو ایک ذریعہ ہے, پیدا ہم نے جانا کہاں اس کے ذریعے, پشاور جانا ہے, لاہور جانا ہے. تو اللہ میاں نے دنیا کے سفر میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم نے جانا کہاں ہے, ہم نے آخرت میں جانا ہے. پہلے برزخ کی حیات ہے, اس کے بعد موت کے بعد زندگی ہے, آخرت کی حیات ہے. یہاں ہمیں پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا, آخرت کے لیے کیا ہے. تبھی اللہ مارے گا, سب کو ختم کرے گا. تو جب آخرت کے لیے کیا ہے تو ہر وہ کام جو آخرت کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنے وہ ہم نے کرنا ہے, اور ہر وہ کام جو آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ہم نے اس سے بچنا ہے. تو پہلے یہ بات اپنی کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں آپ لوگ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کمال کی بات یہ کہ جو آخرت کو مقصد بنا لیتا ہے نا کہ میں نے خدا کو خوش کر کے زندگی گزارنی ہے, کمال کی بات یہ, آخرت تو بعد میں ملے گی, دنیا میں بھی خوشیاں مل جاتی ہیں اس کو. میں ایک چند مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں.